علم جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور حضرت علی نے اس کو فتح کیا اور ان کے خلاف سازشیں ہوتی تھی جو یہود و نصارہ یہاں سے کرتے تھے. ان کا پانی باغات کی طرف جاتا ہے. یہ مسجد علی ہے اور یہ اسی مسجد کے ساتھ ایک کنواں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. آج آپ کو میں غزوہ خیبر کی طرف لے کے جا رہا ہوں جہاں پر قلعہ خیبر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کو فتح کروایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے صحابہ کرام کو یہاں پر بھیجا کہ جا کر اس قلعے کو یہودیوں سے پاک کیا جائے. تو صحابہ کرام یہاں پر 10 سے 15 دن ان کو لگے. یہاں اس قلعے کا انہوں نے محاصرہ کیا. کافی حد تک یہ قلعہ انہوں نے فتح کر لیا تھا. یہ قلعے کی انٹرنس ہے اور یہاں سے قلعے کے اندر کا راستہ جا رہا ہے جو موجودہ راستہ ہے. یہاں سے انٹرنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو گھر ہیں پرانے اسی دور کے 1400 سال پرانے گھر ہیں. یہ اسی دور کے پرانے گھر ہیں. 1400 سال پہلے یہ گھر بنائے گئے تھے اور ابھی اپنی اصلی حالت میں یہ گھر موجود ہیں. ان کی چھتیں کھجوروں کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی ہیں اور وہ بھی یہاں پر نظر آتے ہیں. کئی گھروں کی چھتیں گری ہیں تو بخوبی اور واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی چھتیں کھجوروں کے تنوں کی چھتیں جیسے ہوتی ہیں پہلے زمانے میں ہوتی تھی بناتے تھے سیم چھتیں ہیں گھروں کی. تو یہ وہ علاقہ ہے, یہ وہ شہر ہے. غزوہ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آمد ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کفار پر تابڑ توڑ حملے کیے جس کی بدولت مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. مرحب کو اپنے اوپر بہت غرور تھا اور بہت ہی بہادر یہودی سپہ سالار تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خود تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صبح یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ پر دوں گا جس سے اللہ راضی ہے اور اللہ کا رسول راضی ہے اور اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت رکھتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رات کے ٹائم یہی خواہش کر رہے تھے کہ کل صبح یہ پرچم ہمارے ہاتھ میں دیا جائے. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے, ان کو آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور اپنا دہن مبارک ان کی آنکھوں پہ لگایا جس سے وہ صحت یاب ہو گئے. اس کے بعد کبھی بھی ان کو یہ مرض نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرچم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اترے اور مرحب کو ان نے پکارا کہ میں ہوں حیدر, میری ماں مجھے حیدر بولتی ہے. شیر خدا حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے ایک ہی وار میں جہنم رسید کیا. مسلمانوں نے یہودیوں کو یہاں سے مار بگایا تھا اور مدینہ منورہ کا علاقہ یہودیوں سے پاک کیا تھا. اور یہ وہ مقام ہے سامنے جہاں پر حضرت علی نے مرحب کو شکست دی تھی جو یہودیوں کا سب سے طاقتور آدمی تھا. یہ وہ مقام ہے سامنے یہاں پر حضرت علی نے مرحب کو شکست دی تھی. آپ نے ایک ہی وار سے مرحب کو زمیں بوس کر دیا اور مرحب کو جہنم رسید کیا. اس کے بعد مسلمانوں نے یہ فتح اپنے نام کی اور یہ قلعہ یہودیوں سے پاک کروایا. یہ وہ کنواں ہے جس کنویں کا پانی ان باغات کی طرف جاتا ہے. ابھی بھی یہ کنواں چل رہا ہے. اس کا جتنا بھی پانی ہے یہاں سے بہتا ہوا سیدھا باغات کی طرف جاتا ہے. یہاں پر کھجوروں کے درخت ابھی بھی موجود ہیں. یہ 1400 سال پہلے جیسی جگہ تھی ابھی بھی ایسی ہے. یہ وہی کنواں ہے جہاں پر اس وقت لوگ یہاں سے پانی لیا کرتے تھے, اپنے مویشیوں کو پلاتے تھے, خود بھی پیتے تھے. یہ خیبر کا کنواں ہے. کچھ یہودی مسلمان بھی ہوئے اور جو نہیں ہوئے ان کو اس قلعے سے نکال کے مدینہ شریف سے باہر نکال دیا گیا, انہیں ملک بدر کر دیا. اس وقت بالکل خالی یہ جگہ ہے, یہاں پر کوئی آبادی کوئی بھی نہیں ہے. صرف یہ کھنڈرات جو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ کھنڈرات موجود ہیں اور یہ نیچے کنواں ہے پانی کا. یہاں پر چھوٹی سی مسجد بھی بنائی گئی ہے جو کہ ابھی بند ہی نظر آ رہی ہے یہاں پر کیونکہ آبادی نہیں ہے.
اور صرف یہ باغات ہیں پیچھے، کھجوروں کے باغ ہیں. یہ قلعہ خیبر ہے اور یہ یہاں پر جو خیبر میں جو کنواں ہے یہاں سے پانی بہتا ہوا آگے تک باغات میں جا رہا ہے یہ پانی. اور یہ قلعہ خیبر ہے، دیکھ سکتے ہیں پیچھے اونچے اونچے قلعے بنائے گئے تھے اس زمانے میں جس کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا، اور یہودی اس قلعے کے اندر تھے. جو یہ فتح نہیں ہو رہا تھا مسلمانوں سے، ایک طویل جنگ کے بعد مسلمانوں نے اس قلعے کو فتح کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا علم جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور حضرت علی نے اس کو فتح کیا. یہ دیکھیں آپ، یہ پہاڑ ہیں، سائڈ پر پہاڑ ہے، اس کے اوپر ان لوگوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے جہاں سے یہ اندر کسی کو نہیں آنے دیتے تھے. اور جو ان کا مین انٹرنس تھی وہاں سے کوئی بھی یہاں اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا. یہ قلعے ہیں، یہ چاروں طرف قلعہ ہے اور نیچے باغات ہیں اور نیچے یہ لوگ یہودی یہاں پر رہا کرتے تھے. جب خیبر میں جنگ ہوئی اور سب یہودی یہاں پر آ گئے اور اس قلعے کے اندر ان نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا اور اس قلعے کے اندر ان نے یہاں پر رہ رہے تھے اور اس کو یہاں سے یہ کور کیا ہوا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ قلعے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک باؤنڈری وال کی شکل ہے. ایک ٹاپ، اس کا ٹاپ نظر آ رہا ہے، ایک پہاڑ ٹائپ ہے اور بہت اوپر سے یہاں پر ان کی فوج ہوا کرتی تھی اور نیچے یہود تھے. اور اس قلعے کا چاروں طرف سے مسلمانوں نے محاصرہ کیا جب خیبر فتح کرنے کے لیے مدینہ شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں صحابہ کرام اور لوگ آئے. جب طویل محاصرے کے بعد حضرت علی نے اس قلعے کو فتح کیا. یہاں پر ابھی چھوٹی سی مسجد بنائی گئی ہے، لیکن مسجد تو بند ہے، یہاں پر کوئی آبادی، کوئی لوگ نہیں رہ رہے. وہی قلعے ہیں، اسی طرح کے کھنڈرات، اس زمانے کے قلعے ابھی تک یہاں پر موجود ہیں. اور یہ مسجد کے ساتھ جو کنواں ہے، پانی پیتے تھے لوگ، ان کے مویشی پیتے تھے، باغات سیراب کرتے تھے. یہ ایک کنواں جو کہ خیبر کے اندر ایک کنواں یہاں پر موجود ہے، اور بھی کنویں ہیں یہاں پر الگ الگ جگہ پر. یہ باغات ہیں پیچھے، کھجوروں کے باغات. یہ پانی، کنووں کا پانی ان باغات کی طرف جاتا ہے. آج تک یہودی اس جنگ کا ہم سے بدلہ لے رہے ہیں اور جگہ جگہ پر ہم مسلمانوں پر وہ وار کرتے ہیں اور اپنی جگہ واپس لینے کے لیے وہ ہر وقت کوشش میں لگے ہیں. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اوپر ٹاپ پہ جو کہ قلعے کو بند کیا گیا تھا چاروں طرف سے، اور یہودی اس قلعے کے اندر موجود تھے، یہاں پر وہ آباد تھے اور یہاں سے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. مدینہ شریف میں مسلمان رہا کرتے تھے اس ٹائم پر اور ان کے خلاف سازشیں ہوتی تھی جو یہود و نصارہ یہاں سے کرتے تھے، جس کی بدولت ان کے ساتھ مسلمانوں نے کئی معاہدے کیے، لیکن انہوں نے ہر بار معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کو یہاں سے شکست دی اور اس قلعے سے ان کو بھگایا، مدینہ منورہ سے ان کو نکال باہر پھینکا. یہ وہی قلعہ ہے اور یہ قلعے کا جو ایک ٹیوب ویل ہوا کرتا تھا، وہاں سے یہ سب پانی آ رہا ہے. اور یہ سامنے ہے وہ کنواں، سامنے یہ مسجد کے ساتھ جو درخت لگا ہے، درخت کے بالکل ساتھ یہ کنواں ہے، وہاں سے پانی یہ نیچے کی طرف آتا ہوا اور یہ سیدھا باغات کی طرف جا رہا ہے. یہ پانی نیچے کھجوروں کے باغ ہیں. ابھی کو کہ یہاں پر آبادی تو نہیں ہے، لیکن یہ مکانات، کھنڈرات آپ دیکھ سکتے ہیں، اس زمانے کے کھجوروں کے باغات ہیں. یہ بہت ہی بڑا قلعہ ہوا کرتا تھا اور یہودیوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی، جو کہ پہلے مدینہ شریف سے ان کو نکالا، وہ وہاں سے آ کے یہاں بس گئے اور اس کے بعد کئی معاہدے ہوئے ان کے ساتھ مسلمانوں کے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے
جو بغض اور مسلمانوں کی خلافت اور جو سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اسے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ یہ حضرت علی جو شیر خدا ہیں، ان نے اس قلعے کو فتح کیا۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری جگہ ہے، یہاں آ کر جب آپ یہ فیل کریں، اس جنگ کے بارے میں سوچیں، غزوہ کے بارے میں سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ یہاں پر تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو کہ جن نے فتح دلائی اس خیبر کے غزوہ میں، تو آپ یہاں پر کھڑے ہو کے اگر یہ چیز سوچیں، یہ تصورات آپ اپنے ذہن میں لائیں تو آدمی اشک بار ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو جگہ ہے ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور یہ اپنے جتنے مکانات، یہ کھنڈرات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 1400 سال پرانے ہیں، اہل یہود کے بنائے ہوئے، اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی چھتیں وہی کھجور کے تنوں کے ٹائپ کی چھتیں، کیونکہ اس ٹائم کھجور کے تنے لگا کر یہ چھتیں بنائی جاتی تھی، ابھی اسی حالت میں یہ چھتیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر یہودیوں کو نکالنے کے بعد اس جگہ پر کوئی بھی نہیں رہا، اس جگہ پر مسلمانوں نے رہنا پسند نہیں کیا، ایک قسم کا عذاب ہی تھا یہودیوں پہ، اس بستی پہ، کیونکہ سازشی لوگ تھے، سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ یہود و نصارہ سازش کرتے ہیں، اپنی چالیں چلتے ہیں، تو اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ وہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ پاک اپنی چالیں چلتے ہیں۔ تو بہت ہی مکار قسم کے لوگ تھے جن نے اسلام کو اس زمانے سے لے کر آج تک نقصان میں رکھا، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہودی ہوا کرتے تھے، آج کل تو یہ خالی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ابھی کچھ جانور یہاں پر موجود ہیں۔ جہاں ان کو موقع ملتا ہے مسلمانوں کے اوپر وار کر دیتے ہیں، تو ان سے اللہ پاک ہمیں حفظ و ایمان میں رکھے، ان سے بچا کے رکھے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ ڈونکیز۔ یہ قلعہ ہے، قلعہ خیبر، جو کہ حضرت علی شیر خدا نے اس قلعہ کو فتح کیا تھا۔ یہ چاروں طرف قلعہ تعمیر کیا گیا ہے اور اس کے اندر یہودی بسا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے فتنوں سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام جن میں آپس میں اتفاق و محبت تھا، ان کے بارے میں ان نے کافی چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں، جو کہ یہ اپنے ارادوں میں کامیاب تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسلام کا اور قرآن کا حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے، تو یہ جو بھی کر لیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صرف ہم مسلمانوں کو ان سے، ان کی ہتھ کنڈوں سے، ان کی نفرت انگیز باتوں سے، اور ان کی جو سوچ ہے مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے، ویسے بھی ان کا قول ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں وہ ہمت دے، ہمیں وہ طاقت دے کہ ان کے تمام ہتھ کنڈوں سے، تمام سازشوں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ یہود و نصارہ 1400 سال پہلے سے ان نے جو بیچ بویا ہے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا، اور ہر وقت ہر جگہ ان نے جہاں پر ان کو موقع ملا ان نے مسلمانوں پر وار کیا اور آج تک وار کر رہے ہیں۔ کہ یہودیوں کو مدینہ منورہ سے جب نکالا تھا، اور وہ لوگ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے، یہاں پر بس گئے، اور اس کے علاوہ وہ مسلمان اور ان کے معاہدے بھی کیے اس ضمن میں کہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن انہوں نے ہر بار معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس پر مسلمانوں نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ اور غزوہ خیبر جو کہ تاریخ میں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، یہاں پر واقع ہوئی، حضرت علی ابو طالب نے، اور جھنڈا اسلام کا ان کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے اس قلعے کو یہودیوں سے پاک کرایا اور صاف کرایا۔ آج کل اس قلعے میں تو کوئی آباد نہیں ہے، وہی پرانے کھنڈرات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس قلعے میں یہ مسجد ہے، یہاں پر آبادی نہیں ہے ابھی، صرف قلعہ ہی ہے رہ گیا ہے، نیچے باغات ہیں اور اس کے چاروں طرف اونچے قلعے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور
ان باغات کے اس طرف اوپر ایک قلعہ ہے جہاں پر مرہب کو حضرت علی نے شکست دی. مرہب وہ آدمی تھا جو یہودیوں کا سب سے طاقتور آدمی تھا اور جس کو حضرت علی نے شیر خدا نے اس کو ایک ہی وار کر کے اس کو زمین بوس کر دیا اور اس کو اس کا جو ہے نا سر تن سے جدا کر دیا. حضرت علی کی جرأت و شجاعت کا اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان نے اس قلعے کو جب مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صبح میں اس کا علم اس کا جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول رضا ہے اس میں. اور تمام لوگوں نے صبح کا انتظار کیا کہ وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا. اور اگلے دن صبح جب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابو طالب کا پوچھا اور ان کو بلایا گیا اور اسلام کا جھنڈا اسلام کا علم ان کے حوالے کیا گیا. جس کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی کے علم کے نیچے اس قلعے کو فتح کیا جو کہ حضرت علی شیر خدا ان نے اس قلعے کو فتح کیا. یہ مسجد علی ہے اور یہ اسی مسجد کے ساتھ ایک کنواں ہے. یہ کنواں جہاں سے پانی ان باغات کو جاتا ہے اور اس زمانے میں اس کنویں ایسے مختلف کنویں ہیں اس قلعے میں اور ان میں سے ایک یہ کنواں بھی ہے. ابھی بھی یہاں سے پانی جاری ہو رہا ہے اور یہ پانی ان باغات کی طرف جاتا ہے. نیچے باغات ہیں کھجور کے درخت ہیں. ابھی بھی یہ پانی چل رہا ہے یہ کنواں چل رہا ہے. یہاں آپ کو مدینہ منورہ سے آنے کے لیے 150 کلومیٹر کا راستہ ہے. مدینہ منورہ سے آپ جب خیبر انٹر ہوں گے تو یہ یہاں پر بورڈ وغیرہ نہیں لگے قلعے کے بارے میں. آپ کسی مقامی شخص سے پوچھ کر یہ یہاں آ سکتے ہیں یا پھر آپ گوگل میپ کے تھرو اگر آپ آنا چاہیں تو آپ مجھ سے اس جگہ کی لوکیشن پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. بہت ہی بڑا قلعہ ہے یہ سبحان اللہ. یہاں پر مسلمانوں نے یہودیوں کو شکست دی تھی اور یہودیوں کو یہاں سے مار بھگایا تھا. اور یہ مدینہ ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے امن و امان قائم کرنے کے لیے مسلمانوں نے ان سے جہاد کیا اور ان کو یہاں سے مار بھگایا. یہ مسجد علی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور ابھی میں قلعے سے باہر نکل رہا ہوں. یہ پرانی آبادی ہوا کرتی تھی اور کچھ عرصے پہلے تک 1980-85 تک قلعے کے باہر یہ جو علاقہ ہے اس علاقے میں آبادی ہوا کرتی تھی. پھر گورنمنٹ نے ان لوگوں کو نئی جگہ فراہم کی. جو لوگ تھے یہاں پر مقیم تھے قلعے کے باہر کیونکہ قلعے کے اندر تو کوئی بھی نہیں رہتا تھا. یہ باہر کچھ آبادی ہوا کرتی تھی کچی آبادی. یہ بھی ابھی پکی مکانوں میں چلے گئے. تو ابھی یہاں پر یہ پرانے کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کمنٹس میں آپ کو اور کون سی جگہ دیکھنی ہے تو میں کوشش کروں گا وہاں جانے کی. اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کمنٹ باکس میں اور مجھے بتائیں اور میری تصحیح کریں اگر کچھ آپ کو غلطی محسوس ہوتی ہے. اور اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری حوصلہ افزائی کے لیے. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور اچھے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.